آج کل فائنانس منسٹر ہے محمد اورنگزیب، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کو 1 پوائنٹ TOR دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرضے لے کر آؤ۔ اگر آپ کو IMF نہیں پسند ہے تو مت جائے ان کے پاس۔ IMF نے تو نہیں آ کے دروازہ کٹکھٹا کے ہم جیو پولیٹیکلی بڑے امپورٹنٹ ہیں، بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ معیشت جو ہے نا وہ منافع کے لیے نہیں چلائی جاتی، معیشت چلائی جاتی ہے لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے۔ حکومت کا کوئی پالیسی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے بعد۔ PIA کی جو نجکاری ہے اس کا پروسیس پچھلے سال بھر سے چل رہا ہے، لاسٹ ڈیٹ بیڈنگ کی کئی دفعہ ایکسٹینڈ کر چکے ہیں، لیکن بڈس نہیں آ رہے، کوئی خریدنا نہیں چاہ رہا۔ ٹیکس جمع کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اخراجات کم کرنا مسئلہ ہے۔ امیڈیٹ وجہ تو اس کی یہ ہے کہ انہوں نے 53 نان کمرشل گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو ایویلویٹ کیا اور 52 کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں تقریباً ایسے مزید 20 سے زیادہ ادارے تھے جو میرے خیال میں بند کرنے چاہیے، جو کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کوئی کا فائدہ نہیں ہے، جو حکومت کی ریسورسز کنزیوم کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 1.5 لاکھ گریڈ 1 to 16 کے پوزیشنز ختم کریں گے۔ میرا موقف یہ تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کرنا، ضرور کریں، لیکن ساتھ یہ بھی اعلان کریں کہ گریڈ 20, 21, 22 اور ڈائریکٹر جنرلز کی جو پوزیشنز ہیں وہ کتنی کم کریں گے آپ۔ وہ نہیں کیا انہوں نے، صرف ون سائیڈڈ دیا۔ تو اور جو بھی میرا موقف ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ اس کو نوٹ کر لیا گیا ہے، اینڈ دین اٹ واز فارگاٹن۔ انہوں نے وہی کیا جو طے کر کے آئے تھے کرنا ہے، اور جو اگر 53 میں سے 52 کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا تو شاید طے کر کے یہ آئے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا۔ میرے بیٹھ کے کمیٹی میں صرف ان کی باتیں سننے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا، تو آئی لیفٹ۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ کر کے اور ڈائریکٹر اپوائنٹ کر کے اور دفتر کھول کے مسئلے حل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اسی قسم کے فیصلے تھے سارے، اور جس میں مجھے کوئی میرٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے بس ایک پروسیس کرنا ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں بنی تھی، دونوں نے تجاویز دی تھی حکومت کا سائز کو کم کرنے کی، لیکن وہ عمل نہیں ہوا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس کمیٹی کی جو بھی سفارشات ہوگی، اچھی ہوگی بری ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ کئی ادارے حکومت کے ایسے ہیں کئی سال سے، جیسے سمیڈا ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ میرا سبجیکٹ ہے انڈسٹری، اور پچھلے 40 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور سمیڈا کے ساتھ بھی واسطہ رہا ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے، نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ان کے پاس جا کے کوئی امداد لے سکتا ہے کہ سر میں ایک فیکٹری لگا رہا ہوں یا میری فیکٹری ہے، مجھے یہ مسائل ہے، ہیلپ کریں۔ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کسی کی، یہ صرف چند افسر ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں۔ انڈسٹری لگانی ہے تو آپ ٹیکس ریٹ کم کریں، بجلی کی کاسٹ کم کریں، تاکہ وہ اور ان کو فیسلٹیز دیں۔ 17 اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں کمرشل، جن کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے، لیکن 2 کو نہیں کیا، اور وہ 2 جو ہے وہ ہے جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ جیمز اینڈ جیولری جو ہے یہ سیکٹر کہیں پاکستان میں فگر نہیں کرتا، وہ 0.1% بھی اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے انڈسٹریل آؤٹ پٹ میں یا ایکسپورٹ میں، لیکن یہ ادارے کب سے بنے ہوئے ہیں اور اس کو بھی انہوں نے ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک سیاستدان ہے یا ایک بیوروکریٹ ہے یا اس ادارے کا بجٹ ہے، اس بجٹ کے ساتھ دفتر ہے، پاور ہے، گاڑیاں ہے، ٹریول ہوتا ہے، TADA ہوتا ہے، وہ بند نہیں کرنا چاہتا۔ کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل ایکسپینڈیچر، اس میں میری
ذمہ داری لگائی گئی کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں کون سی منسٹری، کون سا ڈویژن، کون سے ڈپارٹمنٹ بند کرنا چاہیے. وہ فہرست میں نے بنائی. 17 منسٹریز میں نے آئیڈینٹیفائی کی جو بند کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آئین میں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے خلاف ہے. وہ منسٹریز، اس کا جواز نہیں ہے وفاق میں ہونا. 18ویں ترمیم نے جو شعبے صوبوں کو دے دیے، اس کا وہ منسٹری اسلام آباد میں کیوں ہو؟ تو اس حساب سے تھا. ہر منسٹری کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. میں نے کچھ 45 ڈپارٹمنٹس کو اینالائز کیا تھا اور بند کرنے کے لیے، اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ دیکھا تھا، اس کو ڈیوائڈ کیا تھا سیلری ورسز نان سیلری. اور ریکمنڈیشن میری یہ تھی کہ سیلری بجٹ کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، کسی کو فارغ نہ کیا جائے. ویسے حکومت کر بھی نہیں سکتی ہے، جو سول سرونٹس ہوتے ہیں اس کو حکومت فارغ نہیں کر سکتی ہے، وہ پرماننٹ امپلائیز ہوتے ہیں. لیکن جو نہیں ہے ان کو بھی نہ کریں، اور ایک اعلان کر دیں کہ یہ ادارے جو بند ہو رہے ہیں اس میں کسی کی نوکری خطرے میں نہیں ہے. سرپلس پول میں ڈال دیں، تنخواہ دیتے رہیں کہ یہ ابزارب کر لیں، کسی کو بعد میں گولڈن ہینڈ شیک دے دیں، کوئی ریٹائر ہو جائے، اوور ٹائم میں مسئلہ حل جائے. لیکن نان سیلری ایکسپینڈیچر پہ 30 ارب سے زیادہ کی سیونگ میں نے کیلکولیٹ کی تھی. حکومت کا کوئی پالیسی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ بس پیسہ کہیں سے آ جائے تاکہ ہم اپنے خرچے کرتے رہیں. اس کے لیے اگر اثاثے بیچنے ہوئے تو بیچیں گے، اور جس وقت جو بھی جواز بنتا ہوگا وہ جواز ہم پیدا کر دیں گے. 1992 میں جب ایک بڑے پیمانے پہ پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ یہ خسارے میں ہے، جس سے گورنمنٹ کا بجٹ سے پیسے جاتے ہیں تو یہ حکومت کا خسارہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم یہ بیچ دیتے ہیں تو ہمارے یہ پیسے بچ جائیں گے، حکومت کا خسارہ نہیں ہوگا، اور وہ پیسے ہم صحت تعلیم میں خرچ کریں گے. اور بڑا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جو بچت ہوگی ہماری اس سے ہم قرضہ واپس کریں گے تو قرضوں کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا. ایک سال میں جو 1992 کا سال ہے اس میں ایک سال میں 100 کے قریب انڈسٹریز انہوں نے پرائیویٹائز کی. اس کے بعد نہ خسارہ کم ہوا، نہ تعلیم میں کا بجٹ میں اضافہ ہوا، نہ صحت کے بجٹ میں اضافہ ہوا. تمام اسٹیٹ انٹرپرائز نقصان میں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے خسارہ یہ بھی غلط تھا. کئی ایسے انٹرپرائزز تھے جو منافع میں تھے حکومت کے ہوتے ہوئے. اس میں ایک زیل پاک سیمنٹ ہے حیدرآباد میں جو منافع میں تھا، لیکن جیسے اس کی نجکاری ہوئی وہ 6 مہینے میں نقصان میں چلا گیا، بند ہو گیا، اور وہاں پر ہاؤسنگ کالونی بن گئی. بلکہ جو 100 کے قریب انڈسٹریز پرائیویٹائز کی تھی حکومت نے، ان میں سے 5-6 کے علاوہ جو ہے سب بند ہو گئی. وہاں ہاؤسنگ کالونی بن گئی، کارخانے بند ہو گئے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئی. اور جب آپ کارخانے بند کرتے ہیں، جب آپ مال نہیں بناتے ہیں تو بیچ بھی نہیں پائیں گے، تو ہماری ایکسپورٹ بھی اسٹیگننٹ ہو گئی. اور اس طرح کی مثال اور بھی ہے. ملٹ ٹریکٹر حکومت میں بھی منافع بخش تھی. پاکستان پریمیئر آئلز ابھی بھی حکومت کے تحویل میں ہے، لیکن وہ منافع بخش ہے. سال 2000 میں جب مشرف کی حکومت آئی، شوکت عزیز تھے ان کے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا کہ جی ہم جو نقصان نفع میں ہے ادارے وہ بھی بیچ دیں گے، کیونکہ ریاست کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. تو انہوں نے پی ٹی سی ایل بیچ دیا اتصالات کو. لیکن اتصالات تو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے. اور تو یہ کہہ رہے تھے حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا، لیکن غیر ملکی حکومت یہاں کاروبار کرے یہ ان کو گوارا ہے. اب بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن حالات ملک کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا. پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس کا پروسیس پچھلے سال بھر سے چل رہا ہے. لاسٹ ڈیٹ بیڈنگ کی کئی دفعہ ایکسٹینڈ کر چکے ہیں، لیکن بڈس نہیں آ رہے، کوئی خریدنا نہیں چاہ رہا. معیشت جو ہے نا وہ منافع کے لیے نہیں چلائی جاتی.
معیشت چلائی جاتی ہے لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے، اور معیشت چلانے میں کچھ سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جس کو اسٹریٹجک سیکٹرز کہتے ہیں. وہ معیشت کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشنز ہیں، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اسٹیل جو ہے ایک اسٹریٹجک پروڈکٹ ہے. اسٹیل کا ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں اور بہت گر جاتی ہیں. جب قیمتیں منڈی انٹرنیشنل مارکیٹس میں گر جاتی ہے تو آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں بنائیں اسٹیل، ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جب بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم اسی مہنگے پرائس میں امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا شدید نقصان ہوتا ہے معیشت کو. پی آئی اے از آلسو اے اسٹریٹجک انڈسٹری. آپ اگر پی آئی اے بند کر دیں گے تو کچھ روٹس ایسے ہیں جو اسٹریٹجک روٹ کہلاتے ہیں، جیسے کوئٹہ ہے، چترال ہے، اسکردو ہے. یہ منافع بخش روٹ نہیں ہے. اگر آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں گے وہ فوراً یہ روٹ بند کر دیں گے، کیونکہ وہ تو منافع کے لیے چلا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ روٹ زندہ رکھنا ہے اگر ان علاقوں کے عوام کو باقی ملک سے جوڑ کے رکھنا ہے. یہ ایک قومی ضرورت ہے، ہماری سلامتی کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دور دراز علاقے کے عوام کو باقی ملک سے جوڑے رکھیں. اس کے لیے یہ فلائٹس بہت ضروری ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو نہیں کرے گا یہ. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس میں سبسڈی دینی پڑے، اگر اس کا نقصان بھی ہے تو یہ نقصان بجٹ سے پورا کرنا چاہیے. اور یہ اسٹریٹجک سیکٹرز جو ہیں اور اسٹریٹجک انڈسٹریز ہیں، اس کو ہمیں چلتے رہنا چاہیے. یہ 24واں اگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. 23 اگریمنٹ کے ساتھ ہم نے یہی کیا، پیسے لینے کے بعد شرائط نہیں پورے کیے تو آئی ایم ایف نے وہ اگریمنٹ پھر کینسل کر دیا. اور ساکھدار جو بات کہہ رہے ہیں وہ ذاتی طور پہ بھی ذمہ دار ہے. آئی ایم ایف کو الزام دینے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ کو نہیں اچھا لگتا مت جائیں ان کے پاس، ان کو ابھی بھی کہہ دیں آئی ایم ایف کو کہ سر جی ہمیں آپ کے قرضے نہیں چاہیے، آپ جائیں کہ آپ اتنے اخراجات کریں. آئی ایم ایف تو نہیں کہا کہ ایکسپورٹ سے زیادہ امپورٹ کریں. آپ اپنی جو ناکامی ہے، اپنی جو غلطیاں ہیں، اس کے لیے ایک کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی غلطی. اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ قرضہ ہم اب لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے. اس وقت ہم $1 بھی لیتے ہیں کسی سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایشین بینک سے، چائنا سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے، یہ کسی ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے نہیں لیتے، کسی سوشل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے نہیں لیتے. ہم لیتے ہیں پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے. اور یہ بوجھ بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. انہیں شک ہے کہ یہ قرضہ، کیونکہ پاکستان اب زندہ ہی قرضوں پر ہے، تو قرضہ ابھی دینا نہیں چاہیے. یہ معیشت بیٹھ جائے گی تو ہمیں قرضے نہیں ملیں گے واپس، ہمیں پیسے واپس نہیں ملیں گے. چائنا اور سعودی عرب سے بھی کوئی امید نہیں ہے، کہیں واضح نہیں ہوا ہے کہ وہ فنڈ پرووائڈ کرے گا. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جب پاکستان نے ان سے کہا کہ ہمارا رول اوور کر دے، رول اوور کا مطلب یہ ہے کہ اس سال جو ادائیگی کرنی ہے قرضوں کی وہ 1 سال ایکسٹینڈ کر دے، تو پاکستان سے یہی پوچھا گیا کہ اگلے سال کیا ہوگا. پاکستان کے پاس جواب نہیں. یہ بھی ایک ہم نے مفروضہ بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے کہ ہم جیو پولیٹیکلی بڑے امپورٹنٹ ہیں. بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. جب امریکہ کا روس سے مقابلہ تھا تو پاکستان کی اہمیت تھی، لیکن اب امریکہ کا مقابلہ چائنا سے ہے. ان کو جو ایلائی چاہیے وہ انڈیا ہے. اس وقت معیشت اتنی کمزور ہے اور کاروباری ماحول اتنا کمزور ہے کہ اس وقت ٹیکس لگانے پہ زور نہیں دینا چاہیے. جتنا آپ ٹیکس لگائیں گے وہ بزنسز بند ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بند ہوتے ہوئے. جو تھوڑا بہت ٹیکس دیتے ہیں وہ جب بند ہو جائے گا تو اس کا ٹیکس پیمنٹ زیرو ہو جائے گا. ایگریکلچر ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو جو 80% کاشتکار جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار ہیں، بہت چھوٹے ہیں. 5 ایکڑ زمین ہے، 15 ایکڑ زمین ہے، 20 ایکڑ زمین ہے. وہ ویسے بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، قانونی طور پہ ان پہ ٹیکس نہیں لگتا.
جو بڑے زمیندار ہیں وہ بہت کم ہے. اگر آپ تمام بڑے زمینداروں سے 100% ٹیکس جمع کر لیں پھر بھی اتنا ریونیو نہیں جمع ہوگا کہ خسارہ پورا ہو. جہاں تک پراپرٹی ٹیکس کی بات ہے شہروں سے کلیکٹ کریں گے آپ پراپرٹی ٹیکس. کراچی کا 60% مکانات جو ہیں وہ کچی آبادی میں ہے. کچی آبادی سے پراپرٹی ٹیکس آپ کیا جمع کریں گے, وہ کچے گھر ہے. حیدرآباد کا بھی یہی حال ہے, باقی شہروں کا بھی یہی حال ہے. تو جو بیس ہے آپ کا, آپ پراپرٹی ٹیکس جس سے لے رہے ہیں بڑے گھر جو ہیں اس کو ڈبل کر دیں, پھر بھی ریونیو اتنا نہیں ہوگا کہ آپ خسارہ پورا کر سکیں, کیونکہ آپ نے اخراجات بہت بڑھا دیے. ٹیکس جمع کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اخراجات کم کرنا مسئلہ ہے. آج کل فائنانس منسٹر ہے محمد اورنگزیب, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس کو 1 پوائنٹ TOR دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرضے لے کر آؤ, کیونکہ قرضوں کی واپسی کرنی ہے. اس کے بعد اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک میں صنعت کاری ہو, ملک میں نوکریاں پیدا ہو, صحت کی سہولتیں بہتر ہو, تعلیم کی سہولتیں بہتر ہو. یہ اس کے TOR میں ہے ہی نہیں. اس کو جو TOR دیا گیا ہے, اس کو جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے, وہ صرف یہ کہ قرضے لانے. 2013 اور 2018 کے درمیان 2 پاور پلانٹس لگائے گئے پنجاب میں امپورٹڈ کول پہ, اور اس وقت ہم نے بہت شور مچایا کہ آپ امپورٹڈ کول پہ کیوں لگا رہے ہیں, آپ کے پاس اپنا کوئلہ ابھی کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں. اور امپورٹڈ کول آپ کراچی میں اتاریں گے جہاز سے اور پنجاب کوئلہ لے جائیں گے. وہ آپ اگر کراچی میں پاور پلانٹ لگا لیں تو وہ پیسے آپ کے بچ جائیں گے جو بائی ٹرین آپ کوئلہ لے جائیں گے. اب جا کے اب وہ بحران آیا تو اب وہ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ جو ہے وہ اپنا جو امپورٹڈ کول کے بجائے لوکل کول کے کنورٹ کریں, اور کنورٹ کرنے میں پیسے بھی لگیں گے. ایسے تو نہیں ہے کہ سوئچ چینج کیا تو مشین اب کوئلہ دوسرا استعمال کرنے لگیں گے. اس میں پیسے لگیں گے جو پاکستان کو دینے پڑیں گے, اور اس کو کرنے میں ٹائم لگے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ 2030 تک ٹرانزیشن کمپلیٹ ہوگا. ہمیں یہ بالکل بھول جانا چاہیے کہ کون فائنانس منسٹر ہے اور کون پرائم منسٹر ہے. یہ سسٹم آپریٹ کرتا ہے. یہ سسٹم جو ہے چند خاندانوں اور چند طبقوں کے لیے چل رہا ہے. ایک بڑا طبقہ فوج بھی ہے اس میں, اور جب تک یہ نہیں بدلے گا اور ملک کی معیشت پوری قوم کے لیے نہیں بنائی جائے گی تو یہ بحران میں ہی رہیں گے ہم. ایک ملک دوسرے ملک میں جب انویسٹ کرتا ہے تو وہ منافع کے لیے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ملک میں جو ان کی اکنامک پالیسی ہے وہ مستحکم ہے, وہاں پر امن ہے, وہاں کا جو لیبر ہے وہ سکلڈ ہے, تب جا کے وہاں پر وہ انویسٹ کرتا ہے. پاکستان کی پالیسی میں کوئی استحکام نہیں ہے. لیبر سکلز ہماری تقریباً نہیں ہیں. ہم نے پچھلے 75 سال میں اپنی عوام کو سکلز نہیں دی ہے. یہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا؟ یہ صرف تقریریں ہیں ہمارے منسٹروں کی کہ یہ آ رہا ہے ہو رہا ہے, بلکہ جو فورن انویسٹمنٹ پچھلے دنوں آئی ہے, کئی سالوں سے فورن کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں, وہ اب بند کر کے جا رہی ہیں. ایکسپورٹ کے لیے آپ کو اشیاء چاہیے, اشیاء کارخانوں میں بنتی ہے, کارخانے بند ہیں, آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ IT انڈسٹری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ اسکلڈ مین پاور ہو, جو ہمارے پاس نہیں ہے. جب آپ کے پاس اس کا را مٹیریل ہی نہیں ہے تو IT انڈسٹری کہاں سے لگائیں گے؟ فوج کے اخراجات بھی کم کرنے کی ضرورت ہے, اور فوج کی جو الگ معیشت ہے, کارخانے ہیں, بینکس ہیں, دکانیں ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو مفلوج کر رہا ہے. یہاں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ ہمیں خود اپنے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کفایت شاری کرنی پڑے گی, فضول خرچیاں بند کرنی پڑے گی, اور یہ جو 15-20 اضافی منسٹریز بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ بند کرنا پڑے گا, اور بھی بڑے اصلاحات کرنے پڑیں گے معیشت کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے.
تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.